اب سیدھی اور سادی سی بات ہے، جن جن لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے نبیوں کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی اور انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ پاک کی معرفت حاصل کی، ایسے لوگ کامیاب بنتے چلے گئے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ذہن اور عقل کے گھوڑے دوڑائے، تو ایسے لوگ، تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے اور گمراہی کے اندھیروں میں وہ لوگ چلے گئے کہ اللہ رب العزت کی معرفت اپنے ذہن سے آدمی نہیں سمجھ سکتا، یہ چیز ذہن اور عقل سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرات انبیاء کرام نے جو طریقہ کار بتایا ہے اسی کے مطابق اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، ورنہ ذہن سے انسان کیا کچھ نہیں سوچتا۔ اور حضرات انبیاء کرام کی تعلیمات میں سے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ پاک کی صفت رحمت کی دعوت دی ہے، اللہ کی شان رحمت کو عام کر کے بیان کیا ہے، بتایا ہے لوگوں کو کہ اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کو پیدا کیا اور عرش کے تحت، عرش کے گرد یہ ساری کائنات، یہ ساری دنیا یہ گردش کرتی ہے، اور اس مرکزی نقطے پر موٹے حروف کے ساتھ لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے اور غضب پر غالب ہے۔ حضرات انبیاء کرام اللہ کی صفت رحمت کی دعوت دیتے رہے کہ اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ اب اللہ رب العزت کی شان رحیمی، یہ جو صفت ہے دنیا کے اندر بھی ہے، آخرت کے اندر بھی ہے۔ انسان کو اللہ پاک کی اس صفت کو سمجھنا ہے کہ واقعتاً اللہ رب العزت بہت رحیم ذات ہے، رحمت کرنے والی ذات ہے، اور قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ تسلسل کے ساتھ موجود ہے، احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر تسلسل کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ رب العزت رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ساری مخلوقات کے ساتھ رحم کا معاملہ چلتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا بطور مثال کے، وگرنہ اللہ پاک کی رحمت کے اجزاء نہیں ہو سکتے، اس میں تجزی نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے بطور مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ اللہ پاک کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 100، اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے اپنی رحمت کا الگ کر کے وہ دنیا کی مخلوقات میں تقسیم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک حصہ اللہ نے اپنی رحمت کا جو تقسیم کیا ہے پرندوں میں، حیوانات میں، درندوں میں، انسانوں میں اور فرشتوں میں، اور آپ کے علم میں ہے یہی وجہ ہے کہ پرندے بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، درندے بھی پیار کرتے ہیں، حیوانات بھی پیار کرتے ہیں، انسان بھی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ یہ اسی ایک حصے کی رحمت کا جو اللہ نے تقسیم کیا ہے، یہ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے
لیکن آخرت کے اندر اس کا کیا معاملہ ہوگا، یہ بھی حدیث پاک کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی رحمت کو کامل کر دیں گے، یعنی ایک حصہ جو دنیا کے اندر اللہ پاک نے تقسیم کیا ہے، یہ ایک حصہ اللہ کی صفت رحمت کے ساتھ مل جائے گا اور اللہ پاک کی رحمت کے 100 حصے پورے ہو جائیں گے، اور پھر ان پورے 100 حصوں کے بعد اللہ پاک مخلوقات سے برتاؤ کا معاملہ کریں گے۔ اب آپ اندازہ خود لگائیں کہ جو ایک حصہ ہمیں ملا ہے اس میں کتنا وزن ہے، اور جب 100 حصے پورے ہو جائیں گے اور پھر اللہ پاک اس کے ساتھ معاملہ کریں گے، اس کا کیا عالم ہوگا۔ مشہور ہے نا کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مشہور ہے یہ دنیا کے اندر۔ آپ دیکھیں تو آخرت کے اندر جو اللہ کی صفت رحمت کامل ہو جائے گی اور پھر اس کامل صفت کے ساتھ اللہ پاک معاملہ کریں گے، اس کا عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن بولو یار، بسم اللہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، یہی ہے۔ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، دونوں میں رحمت کی زیادتی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، رحیم ہے اللہ پاک، بہت زیادہ ہے۔ انسان، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جب یہ ہم سانس لیتے ہیں نا، سانس اندر کی طرف جب جاتی ہے، فرمایا کہ یہ ممد حیات ہے، اس سے عمر بڑھ جاتی ہے، اور جب سانس باہر کی طرف نکلتی ہے تو انسان کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ بس در ہر نفس 2 نعمت است و بر ہر نعمت شکر واجب است، کہ ہر نفس میں یہ 2 نعمتیں ہیں، سانس کا اندر جانا اور سانس کا باہر کی طرف آنا، اور ہر ایک نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت بہت زیادہ ہے، ہم سب کے ساتھ ہیں، شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی شان رحمت کا جو تصور دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے جسے سزا کہتے ہیں، سزا کا بھی تصور ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ ذہن جو اتنا سا، عقل کم، محدود، اور اللہ کی نعمتیں لامحدود ہیں، اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ دوسری جگہ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر ادا کرنے والے بندے بھی کم ہیں۔ تو ایک ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، شمار اسے نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہوئے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اسی لیے قرآن کی اس آیت میں فرمایا کہ نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دے، انی انا الغفور الرحیم، میں غفور ہوں، غفور اور غفور استغفار یہ ایک چیز ہے۔ قرآن کریم آپ کھول کر دیکھیں، سورہ ہود میں اللہ پاک نے انبیاء کا تذکرہ تسلسل کے ساتھ فرمایا ہے۔ ہر نبی کی دعوت ہے اور ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ رب العزت کی طرف
توبہ کرنے کی اور استغفار کرنے کی دعوت دی ہے۔ سورہ نوح کے اندر ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ یہ غفار، استغفار، یہ ایک معنی میں ہے، سورہ مزمل کے آخر میں ہے وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر ہیں۔ تو ہم ان کی اللہ کی نعمتوں کا ہم احاطہ اور اندازہ نہیں کر سکتے۔ شکر کیسے ادا کریں؟ طریقہ بتایا کہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھیں اور قصوروار سمجھتے ہوئے استغفار اور توبہ کو سامنے رکھیں۔ جب توبہ کو سامنے رکھیں گے، اللہ کی طرف قرب اور نزدیکی، اور پھر دل اللہ کی طرف متوجہ کرنا، یہ اس کی حقیقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں، یہ توبہ ہے۔ ہم اپنی عبادات کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر فخر بھی نہ کریں، تکبر بھی نہ کریں۔ ہوتا ہے نا، اتنی ہم نے نمازیں پڑھی، زکوٰۃ جو دیتے ہیں، اتنے حجوں کیے، اب جنت تو پکی ہے کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اسرائیلی روایات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، خاص طور پر احکامات کے اندر، لیکن بطور رواج کے اگر کسی اسرائیلی روایت کو بیان کیا جائے تو اس کے اندر قباحت بھی نہیں ہے۔ بزرگوں نے ایک روایت لکھی ہے کتابوں میں، پرانے زمانے میں ایک راہب تھا، راہب جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوتا ہے۔ راہب کا معنی ڈرنے والا، جس طرح عام ہے نا کہ ہمارے ہاں متقی ہوتا ہے، پرہیزگار، تو ان کے ہاں راہب ہوا کرتا تھا۔ اس نے بڑی عمر پائی تھی، اس کا ذہن تھا کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم عبادت نہیں کر سکتے، بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے، رشتہ داروں میں رہتے ہوئے، پڑوسیوں میں رہتے ہوئے ہم عبادت نہیں کر سکتے، اس لیے ان لوگوں سے الگ کر کے بیٹھا جائے، خلوت میں بیٹھ کر عبادت کی جائے۔ یہ ان کے ہاں ایک تصور ہوتا تھا۔ تو ایک راہب تھا، اس نے 400 سال کی عمر پائی اور عبادت کا اسے موقع ملا۔ 400 سال، پرانے زمانے میں عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال۔ کتنا؟ یہ قرآن کریم نوح علیہ السلام کی عمر بتاتا ہے، یہ نوح علیہ السلام کی عمر ہے، تبلیغی، دعوتی۔ لیکن نوح علیہ السلام کو 950 سال اس کی عمر، پھر 40 سال میں ان کو نبوت ملی، تو 990 سال ہو گئے، اور نبوت کے بعد پھر 150 سال تک زندہ رہے، تو 1140 سال نوح علیہ السلام کی پوری زمینی عمر ہے۔ اور ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زمینی عمر 1000 سال تھی۔ پرانے زمانے میں عمریں بڑی زیادہ ہوا کرتی تھی، اس امت کی عمریں کم ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمار امتی 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال، یہ اوسط عمر ہے۔ کسی کو اللہ زیادہ عمر دے دے تو ان کی خوش قسمتی ہے، لیکن یہ متوسط ایک اندازہ ہے۔ تو اس راہب کی عمر 40 سال تک ان کو اللہ پاک نے عبادت کا موقع عطا فرمایا، اس نے بڑی عبادت کی۔ خیال آیا کہ 40 سال عبادت کی ہے، جنت تو پکی ہو گئی ہے، اب عبادت کا کیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا بڑا لمبا عرصہ جو گزارا۔ روایت میں لکھا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا
کہ اس کو اٹھا کر جہنم کے کنارے پر کھڑا کر دو، اندر نہیں ڈالنا، کنارے تک پہنچا دینا۔ اب جب کنارے تک وہ پہنچ گیا، اس کا آخری وقت تھا، اس پر پیاس کی شدت کی کیفیت طاری ہو گئی، سخت پیاس لگی ان کو، ہائے پانی ہائے پانی۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا پانی تو مل جائے گا، ایک گلاس کی جو قیمت ہے وہ 400 سال کی عبادت ہے۔ کتنی؟ 400 سال کی عبادت ہے، ایک گلاس کی قیمت، مل جائے گا پانی۔ اس نے کہا عبادت تو ہے، 400 سال عبادت جو کی ہے میرے پاس، یہ لو۔ اب جب یہ بات ہو گئی تھے، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے پوچھا کہ 400 سال میں کتنے گلاس پانی پیا ہے، کتنا پانی استعمال کیا ہے؟ یہ تو 400 سال کی عبادت، ایک گلاس، دونوں برابر ہو گئی چیزیں، لیکن 400 سال میں کتنے گلاس پانی پیا؟ پہلے اس کا حساب ہو جائے، اس کے بعد اس کا ہوگا۔ یہ بطور واعظ کے ایک روایت ہے، حکم نہیں ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ ہماری عبادات کی حیثیت کیا ہے، ہمارے پاس کتنی عبادتیں ہوں گی کہ جو ہم اس کا حساب چکا کے رکھ دیں، اللہ کے سامنے کر دیں کہ بھئی یہ ہماری عبادتیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کا اظہار کریں، استغفار کریں۔ اور پھر آگے جنت کے اندر جو داخلہ ہے وہ کس چیز سے ہوگا؟ نیک عمل سے یا کسی اور چیز سے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ لن يدخل احدا عمله الجنہ، کہ کوئی آدمی اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب لگاؤ اندازے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، مشہور ہے، پتہ چلا کہ اصل عمل ہے، لیکن پیغمبر پاک فرماتے ہیں کہ عمل سے جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث روایت ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھتے تھے صحابہ کرام، ولا انت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے عمل سے داخل نہیں ہو سکیں گے؟ پاک پیغمبر نے اپنے سر مبارک پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ولا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، میں بھی اپنے عمل سے داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ نہ دے، میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سن کر تشویش ہو رہی ہوگی کہ بھئی یہ کیسی بات ہے، لیکن میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے تو حدیث سنائی ہے آپ کو، حدیث کے اندر ہے۔ اب کتنے اپنے عمل کے اوپر سہارے لے کر ہم بیٹھے رہیں گے، کتنا اپنے آپ کو تسلیاں دیتے رہیں گے؟ یہ حدیث بتاتی ہے عمل سے نہیں جا سکتا بندہ، پھر کس چیز سے جائے گا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر عثمانی کے نام سے۔ اس میں سورہ اعراف کی ایک آیت ہے، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اپنے عمل کے سبب، اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت لکھتے ہیں، بڑی انہوں نے زبردست بات لکھی ہے کہ جب میں اس آیت پر پہنچ گیا کہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ اپنے عمل سے جنت میں جاؤ،
جبکہ پیغمبر کی حدیث بتاتی ہے کہ اپنے عمل سے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اب دو باتیں مختلف ہو گئی، اس کے درمیان تطبیق کس طریقے سے ہے، موازنہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ نہ تو اللہ کی آیت میں نعوذ باللہ جھوٹ ہے اور نہ پاک پیغمبر کی حدیث میں جھوٹ ہے۔ حضرت نے یہاں پر ایک مثال لکھی ہے اور زبردست مثال ہے، اس سے بہتر اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ حضرت نے لکھا ہے کہ دیکھو بھائی، اصل جو چیز ہے نا وہ اللہ کی رحمت ہے، بنیاد اللہ کی رحمت ہے، عمل اس رحمت کا ایک بہانہ ہے، عمل اس کے لیے ایک بہانہ ہے، اصل رحمت ہے۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ نہیں سمجھے؟ مثال کے طور پہ یہ گاڑیاں چلاتے ہیں نا ہم لوگ، روڈ پر چلتے ہوئے سگنل آ جاتا ہے، اشارے لگے ہوتے ہیں ریڈ قسم کا اور گرین۔ اب جب لال بتی جلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گاڑیاں چلتے چلتے رک جاتی ہیں۔ جب گرین لائٹ چلتی ہے تو اس کے بعد گاڑیاں بھی چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب گاڑی چلتے چلتے اگر ریڈ قسم کی، لال قسم کی بتی جل جائے اور گاڑی رک جائے اور آدمی اس بتی کی طرف دیکھ کر یہ کہہ دے کہ بھئی جو کچھ ہے وہ اس بتی کے اندر ہے، جو کچھ ہے وہ اس بتی کے اندر ہے، تو یہ آدمی احمق تصور کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ بھئی اصل قوت اس بتی کے اندر نہیں ہے، بتی جلتی ہے گاڑی رک جاتی ہے، پھر جلتی ہے گاڑیاں بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم یہ تصور کریں کہ لال بتی کے اندر گاڑی کو روکنے کی طاقت ہے، اگر یہ تصور کریں کہ گرین لائٹ کے اندر گاڑی کو بگانے کی طاقت ہے، یہ خام خیالی ہے بھائی۔ گاڑی کو چلنے کی، گاڑی کے اندر چلنے کی طاقت کس چیز میں ہے؟ وہ تو گاڑی کے اپنے انجن میں ہے، پاور گاڑی کے انجن میں ہے، اصل تو وہ انجن ہے۔ یہ بتیاں یہ تو ایک علامت ہے، بتی ایک علامت ہے، آپ کو تنبیہ ہے کہ لال بتی جل جائے، اگر آپ اس کو کراس کریں گے تو آپ نقصان اٹھا دیں گے، آگے سے دوسری گاڑی آ جائے گی، ٹکراؤ ہو جائے گا، علامت سمجھا رہی ہے۔ فرمایا کہ اصل اللہ رب العزت کی رحمت ہے، عمل اس کے لیے ایک بہانہ ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں، اصل اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہونا ہے، عمل تو اس کے لیے ایک بہانہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی شان رحیمی اور صفت رحمت جو ہے، دنیا کے اندر ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہوئے توبہ اور استغفار کو سامنے رکھیں گے۔ غلطیاں ہو جاتی ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہم نے اس پر ڈٹنا نہیں ہے۔ جو فرمایا کہ انی انا الغفور الرحیم، میں غفور ہوں، بخشنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب جو ہے وہ دردناک ہے، سخت ہے۔ بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کا جو اظہار ہے، گناہ کا جو مبنی ہے، جو بنیاد ہے، وہ اخفاء ہے، چھپ کے گناہ کیے جاتے ہیں۔ اعلانیہ طور پر کوئی گناہ نہیں کرتا، چھپ کے گناہ کر دیتا ہے۔ کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، دروازہ بند کر دیا، کھڑکیاں بند کر دی، دیکھنے کے سارے راستے بند کر دیے، سوچتا ہے کہ اب مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، مصروف ہو گیا گناہ کے اندر، دنیا کی آنکھیں دیکھنے والی بند ہو گئی، چھپ کے کرتا ہے۔ چوک پہ کھڑے ہو کر کوئی آدمی گناہ نہیں کرتا، گناہ کا کوئی آدمی برملا اظہار نہیں کرتا، چھپ کے کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کی شان رحمت یہاں پر بھی کتنا ہمارے اوپر ہے
کہ اللہ نے پھر بھی ہمارے اوپر ستاریت کا پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے، یہاں بھی ہمارے اوپر پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ شریعت ہمیں ساری چیزیں بتاتی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلند آواز سے آمین کہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر آ جائیں گی، ساری چیزیں۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ اپنی آواز کو ریکارڈ کرنے کے لیے ٹیپ ریکارڈ استعمال کرتے تھے لوگ، اور بھی مختلف طریقے ہوتے تھے، لیکن آج کل یہ چیزیں سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ آج آپ اپنی آواز ریکارڈ کروا لیں، اپنی فلم تیار کروا لیں، 10 سال کے بعد اسی طریقے سے وہ چلے گی۔ 10 سال کے بعد بھی آپ دیکھیں گے، آپ یوں سمجھیں گے کہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے نا، آج کل تو یہ چیزیں سمجھنے سمجھانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن کریم یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ جو تم گناہ کرتے ہو نا، گناہ ہاتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، پیر بھی استعمال ہوتے ہیں، زبان بھی استعمال ہوتی ہے، جسم کے اعضاء بھی استعمال ہوتے ہیں۔ آپ 10 دروازے بند کر دیں، 10 کھڑکیاں بند کریں، دنیا کا سارا دیکھنے والا نظام بند کر دیں، کسی کو آپ ظاہر نہ کریں، چھپ کے آپ گناہ کر دیں، لیکن آپ کا یہ گناہ چھپو نہیں سکتا۔ آپ نے سنا لوگ کہتے ہیں بھائی آرام سے بات کرو، دیواریں بھی بولو نا، دیواریں بھی سنتی ہیں، دیوار کدھر سنتی ہے؟ یہ ایسی فضول بات نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے، یہ بڑی حقیقت ہے۔ یہ دیوار سنتی ہے، یہ زمین سنتی ہے، یہ آس پاس کی ساری چیزیں سنتی ہے، یہ ساری چیزیں ریکارڈ کرتی ہے، اور یہ ہمارے خلاف ایک فائل تیار ہو رہی ہے، فائل تیار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ قیامت کے دن یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے، زبان بھی گواہی دے گی، یہ آنکھیں بھی گواہی دیں گی، یہ پیر بھی گواہی دیں گے کہ بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا۔ مہر لگ جائے گی زبان پہ، پھر زبان بول نہیں سکے گی۔ ایک ایک جسم کا عضو، ایک ایک حصہ وہ گواہی دیتا رہے گا، اور آدمی پھر حسرت، افسوس، ندامت کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہے گا۔ ہاتھ گواہی دے رہے ہیں، زبان گواہی دے رہی ہے، آنکھیں گواہی دے رہی ہیں، پیر گواہی دے رہے ہیں، اور سارا فلم کا منظر پورا یوں آ رہا ہے، اسکرین پہ دیکھ رہا ہے، وہ اسے وقت بھی نظر آ رہا ہے، اسے جگہ بھی نظر آ رہی ہے، اسے وہ سارا منظر نظر آ رہا ہے، پھر وہ انکار نہیں کر سکے گا، نہیں کر سکتا۔ زمین گواہی دیتی ہے، تو میں نے کہا دیواریں سنتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، آگے یومئذ تحدث اخبارها، اس دن کو یاد رکھو کہ جس دن زمین خبریں اگلے گی، زمین بھی آپ کے لیے اخبار کا حصہ بن جائے گی، اس کے اوپر بھی آپ کی خبر چھایا ہو کر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ وہ دیواریں سنتی ہے نہیں سنتی؟ بولو یار، زمین سنتی ہے نہیں سنتی؟ مفروضہ نہیں ہے بھائی، حقیقت ہے، ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، یہ آلریڈی 2 فرشتے موجود ہیں، فائل تیار کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ کرامن کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو نا انہیں پتہ ہے۔ پتہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے مقرر کیا ہوا ہے۔ آپ کو نظر نہیں آتا، ان کو آپ کے سارے کارنامے نظر آتے ہیں۔ آپ کتنے دروازے بند کر کے گناہ کریں گے، وہ فائل تو لکھ رہے ہیں، نظر جو نہیں آتے۔
اب جب قیامت کے دن یہ سارا منظر ہمارے ہاتھ میں آئے گا، ہمارے سامنے ساری فلم جب چلے گی، ساری چیزیں جب آئیں گی، پھر یہ انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہو گیا اس کو؟ اس نے تو نہ چھوٹی کسی چیز کو چھوڑ کے رکھا ہے، نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑ کے رکھا ہے، الا احصاها، سب کو جمع کر کے رکھ دیا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اب یہ تمہارے اعمال حاضر ہیں، اس کو پالو۔ پھر ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ بھائی ہم تو اسکول پڑھ کے نہیں آئے، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، سمجھنا نہیں آتا، یا کسی کی آنکھیں نہیں ہیں وہ کہے کہ مجھے میں دیکھ نہیں سکتا۔ نہیں، اللہ فرماتے اقرا کتابک، یہ اپنا اعمال نامہ ہے نہیں، یہ خود پڑھ۔ وہ صلاحیت اس وقت اللہ پاک پیدا کر کے دے دے گا، ہر آدمی اپنا سب کچھ دیکھے گا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، سارا منظر آ جائے گا سامنے، دیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت کے اندر جہاں اللہ کی صفت رحمت کا ذکر ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، زیادہ ہے، غالب ہے، اس پر سہارا لگا کر ہم نہ بیٹھیں کہ دیکھی جائے گی، مل جائے گا وقت، کر دیں گے توبہ۔ ہے کسی کے پاس گارنٹی؟ لگاؤ نہ سہارا، اور یہ گناہ کریں گے تو اس کے بعد توبہ کر دیں گے، کیا پتہ گناہ کے اندر ہی وقت ختم ہو جائے اور چھٹی، مہلت ہی نہ ہو، وقت ہی نہ ملے، پھر کیا کرے بندہ؟ یہ تو ایسا ہوا کہ جیسا کہ ایک آدمی کے پاس مرہم موجود ہے، مرہم، اور وہ یہ کہہ دیں کہ کہاں انتظار کروں گا کہ جب زخم لگے تو اس کے بعد تو چلو اپنے آپ کو تھوڑا سا کاٹ دو، اس کے بعد لگا کے دیکھ لیتے ہیں۔ ایسا تو کوئی نہیں کرتا، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ یہ سہارا لگا کر ہم نہیں بیٹھیں گے کہ گناہ کریں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے توبہ کر دیں گے، وہ توبے کا وقت ختم ہو جائے پھر کیا کریں گے؟ شخصی طور پر قرآن کریم بتاتا ہے کہ آدمی کے لیے توبے کا دروازہ کب بند ہوتا ہے، کب توبے کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد، بندے کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، ما لم یغرغر، اس وقت تک جب تک کہ غرغرہ اور موت کی کیفیت طاری نہ ہو جائے، اس سے پہلے پہلے۔ اور قرآن کی آیت بتاتی ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اب جب موت حاضر ہو گئی اور وہ اس وقت یہ کہے کہ یا اللہ میری توبہ، اس وقت تو ظاہر عالم اس کا نظارہ ختم ہو گیا، اس پہ غیبیات کی کیفیات طاری ہو گئی، اس کو اگلا منظر نظر آ گیا، اب توبہ نہ کرے تو اور کیا کرے یہ؟ لیکن اللہ فرماتے ولیست التوبہ، ایسے وقت میں پھر توبہ نہیں ہے، یہ شخصی توبہ ہے۔ عالمی سطح پر توبے کا دروازہ کب بند ہوگا؟ ترمذی کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے بس توبے کا دروازہ بند ہو گیا، اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم انفرادی طور پر بھی کریں اور اجتماعی طور پر بھی کریں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے یہی تصور سمجھایا ہوا ہے، بخشش کا بھی تصور ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اور سزا کا بھی تصور ہے کہ اللہ پاک سزا بھی دینے والا ہے، غفور بھی ہے تو قہار بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اور دنیا کے اس خاردار میدان کے اندر بڑی احتیاط کے ساتھ اپنا قدم رکھ کے چلنا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے اللہ پاک ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد